السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ساری مخلوقات میں ہم اشرف ہیں، افضل ہیں، اونچے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ریزنز ہیں۔ اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی، یہ حیوانوں سے ہم کو الگ کرتی ہے، اور عقل کے ذریعے سے انسان خیر کیا ہے، شر کیا ہے پہچانتا ہے، بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے پہچانتا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے پہچانتا ہے، فائدہ دینے والی چیز کون سی ہے، نقصان دینے والی چیز کون سی ہے پہچانتا ہے۔ ہمارے اور جانوروں کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز یہی عقل ہے۔ ایک واقعہ پرانے زمانے کے اندر انسان بڑا ہے یہ بتانے کے لیے ایک واقعہ بنایا گیا کلیلہ و دمنہ کے اندر۔ بلی اور شیر کا واقعہ، اصل میں یہ بادشاہ کو سمجھانے کے لیے وزیر نے واقعات کی شکل میں بادشاہ کو سمجھایا تھا۔ تو بلی نے شیر سے کہا کہ ایک آدم زاد ہے، بہت طاقتور ہے۔ چونکہ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ کسی کی بڑھوتری قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بڑا بن کر کے رہے۔ کہا کہ بتاؤ کہاں ہے وہ طاقتور، مجھ سے بڑا طاقتور ہے، میں اس کو 2 منٹ کے اندر ختم کر دوں گا۔ بلی نے شیر کو لے کر آیا اور اشارہ کیا، درمیان میں بڑے بڑے جانور نظر آئے،
شیر پوچھ رہا ہے کہ کیا یہی ہے آدم ذات؟ بلی نے کہا کہ نہیں، 2-3 بڑے بڑے جانوروں سے گزرنے کے بعد ایک چھوٹا بوڑھا آدمی کلاڑی لے کر کے بیٹھ کر کے لکڑیاں کتر رہا ہے، بالکل لاغر نحیف. کہا کہ یہ حضرت آدم ہے، بہت طاقتور ہے. کہا کہ یہ اتنا معمولی اور یہ طاقتور، ابھی جا کر کے اس کو نمٹتا ہوں. گیا اور اس نے کہا کہ تو طاقتور اپنے آپ کو کہتا ہے، چل مجھ سے لڑ کر دکھا، جیت گیا تو میں مان جاؤں گا کہ تو طاقتور ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں لڑوں گا تم سے. یہ لکڑیاں جو میں جمع کیا ہوں اندر رکھ کر کے آنے دو، پھر اس کے بعد لڑوں گا. کہا کہ ٹھیک ہے. نکل کر کے جا رہا تھا، جاتے جاتے بولا کیا گارنٹی کہ میں آنے تک آپ رہو یا نہ رہو، اس لیے میں ایک چھوٹا کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو. کہ ٹھیک ہے کر لو. موٹی رسی لیا اور اس کو باندھا، شیر کو باندھ کر کے لکڑیاں اندر رکھا، موٹی لکڑی لا کر کے خوب مارا. بلی نے کہا کہ یہی طاقتور ہے. چنانچہ طاقت میں مقابلہ نہیں کیا، عقل کا استعمال کیا. عقل کی وجہ سے انسان سارے مخلوقات میں برتر ہے، اونچا ہے. میرے بھائیوں، اسی عقل کی وجہ سے دنیاوی طور پر یہ خوب سے خوب ترقی کیا ہے، کر رہا ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، سمندر کا سینہ چیر کر کے جا رہا ہے، اور اسی طرح سے نئی مختلف ایجاد کر رہا ہے، نئی چیزیں بنا رہا ہے. میرے بھائیوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل دی، بہت عقل والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات بتلائی کہ اس نے انسان کو عقل کیوں دی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اس لیے دی تاکہ وہ عقل کو استعمال کر کے اللہ کے دین کو سمجھے، عقل کو استعمال کر کے رب کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب ہو جائے. جس مقصد کے لیے رب العالمین نے اس کو پیدا کیا، اس مقصد کے اندر یہ ترقی کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عقل دی. قرآن کریم کے اندر جا بجا افلا تعقلون افلا تنظرون افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایک جگہ کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. یعنی دنیا کے اندر، دنیا کو، آسمان اور زمین کو بنانے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہیں جو اپنے عقل کا استعمال کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ پروردگارا جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں تیری نشانیاں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو تو نے بیکار پیدا کیا ہو. ہر ایک چیز با مطلب تو نے پیدا کیا، ہر ایک چیز مطلب کے حساب سے، مقصد کے ساتھ تو نے پیدا کیا. ایسا بولنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے اللہ نے عقل کو دیا ہے. مجرمین، کافر جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جانے کے بعد وابلہ مچائیں گے، بہت ساری باتیں بولیں گے. ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی، کیا بولیں گے؟ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش ہم سنتے، سمجھتے، عقل میں لاتے بات کو تو یہ جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. اللہ کی عبادت کرتے، رب کی توحید کو مانتے، رسول کی رسالت کو تسلیم کرتے، عمل کرتے تو یہ جہنمیوں میں سے ہم نہ ہوتے. اللہ نے عقل دی، عقل کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی احکامات پر عمل کرنے کے لیے. میرے بھائیوں، لیکن اگر کوئی آدمی اس عقل کو پا کر کے ایسا کرنے کے بجائے عقل کو ترجیح دے، وحی کی مقابلے میں، آنے والے وحی کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دے، بولے قرآن اور حدیث کے اندر جو بھی باتیں، جو بھی کام بتائے گئے مان لوں گا اگر عقل کے برابر ہو تو، اگر عقل کے برابر نہ ہو تو اس کو میں انکار کر دوں گا. یہ کہے کہ قرآن حدیث کے اندر تو ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر میں عمل نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں عقل پرستی، اس کو کہتے ہیں عقل پرستی، یعنی عقل کی پوجا کرنا. جو عقل میں آیا اس کو ماننا، جو عقل میں نہ آیا کیسے بھی اس کو چھوڑ دینا. موجودہ زمانے میں بڑے بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ عقل پرستی کا فتنہ ہے، عقل پرستی کا فتنہ ہے. میرے بھائیوں، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب اور دین کی بنیاد عقل پر ہونی چاہیے، مذہب اور دین کی بنیاد عقل پر ہونی چاہیے. دین یا جو بھی مذہب ہو وہی باتیں وہ بتائے جو باتیں ہماری عقل کو اچھی لگتی ہو، جو عقل کو بری لگتی ہو، جو عقل کے خلاف ہو، عقل جس کو سمجھ نہ سکتی ہو، ایسی باتوں کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے، انکار کر دیں گے. میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورے دنیا میں عیسائیوں کے بعد، اسلام کے بعد سب سے بڑھ کر کے پھیلنے والا جو دین ہے وہ عقل پرستی کا دین ہے. سب سے بڑھ کر کے آج عقل پرستی پر عمل کیا جا رہا ہے. یورپ کے اندر اکثریت عقل پرست لوگ ہیں.
جو ان کے دل کو سمجھ میں آتا، جو مائنڈ کو سمجھ میں آتا وہی کام یہ کریں گے، جو سمجھ میں نہ آئے وہ وہی کی روشنی قرآن بولے حدیث بولے یہ پسے پشت ڈال دیں گے۔ میرے بھائیوں، حد تو یہ ہے کہ آج اسلام کے ماننے والوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں تو بھی عقل پرستی کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ عقل پرستی کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر اسلام کے احکامات پر عمل کرنے والے عقل پرستی میں بلا کر کے لوگوں کو فائدے بتا کر کے کام کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نماز پڑھو، اس کے اندر ورزش ہے۔ فجر کی نماز پورے دن بھر کے کاموں کو سیٹ کرنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ روزہ رکھو، یہ جو 11 مہینے آپ کھاتے پیتے ہو، 1 مہینہ روزہ رکھنے سے اندر کے پیٹ کے خلیے سب نکل کر کے چلے جائیں گے، تم تندرست ہو جاؤ گے۔ تندرست ہونے کے لیے روزہ رکھو، روزہ رکھنے کے پیچھے عقل پرستی۔ حج کرو، حج کے اندر سارے انسانوں کی جمع کرنے کا وہ وقت ہے، ساری دنیا کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، یہ مجموعے کو دیکھنے کے لیے حج کو فرض کیا گیا۔ زکوٰۃ یہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے ہے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں زیادہ مال آنے کے لیے، دکانوں میں مکانوں میں برکت کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، نہ جانے ان چیزوں کے لیے۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ عقل پرستی آ چکی ہے۔ میرے بھائیوں، امور دینیہ کو بتا کر کے، امور دینیہ دین کے امور، دین کے کاموں کو مادی فائدہ بتا کر کے عقل پرستی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ مادی فائدہ یعنی دنیا کا فائدہ، دین کے کاموں سے دنیا کا فائدہ بتا کر کے ان کو دین کے کام کروائے جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دین کے جتنے بھی کام ہیں ان کاموں کے کرنے کا مقصد صرف اللہ کی قربت اور اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حج کیوں کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں؟ بس اس لیے دے رہے ہیں یہ رب کا حکم ہے۔ اس کام کے کرنے سے ہم اللہ سے قریب ہوں گے، اس کام کے کرنے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو محبت کرے گا، چاہے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ سب کام کرنا چاہیے۔ یہ دین کا اصل مقصد ہے، مادی فائدہ کچھ نہیں ہے۔ مادی فائدہ حاصل ہو نہ ہو یہ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر عمل کرتے وقت، دین پر عمل کرتے وقت، اللہ کے وحی پر عمل کرتے وقت مادی نقصان اگر ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اس نقصان کو گلے لگاؤ۔ مادی نقصان ہوتا ہے، عقل بولتی ہے کہ اس کے اندر میرا نقصان ہے، تو اگر وہ اللہ کا حکم ہے تو گلے لگاؤ، اس نقصان کو گلے لگانا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بچے کو ذبح کر دو، تو انہوں نے عقل کو استعمال نہیں کیا، حکمت کو استعمال نہیں کیا۔ پروردگار میرے بچے کو، وہ بھی اتنے سالوں کی بعد ملا ہے، اور یہ کچھ تو بھی سائیکالوجی، کچھ تو بھی لاجکلی بات ہے، عقل میں آتی ہے یہ بات کہ میرے بچے کو میرے ہاتھ سے میں کاٹ دوں، ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ فوراً اللہ کا حکم تھا اور لے کر کے چلے گئے، ذبح کرنے لگ گئے۔ یہ اسلام چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آیت کریمہ اتری، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب چیز اللہ کے راستے میں نہ دو۔ گئے بیروہا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں دیکھا۔ سمیہ نے جان دے دی اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ جان جانے کے فائدہ دنیا کا انہوں نے نہیں دیکھا، عقل کو استعمال نہیں کیا، عقل کو استعمال نہیں کیا۔ دینی تعلیمات، دینی امور میں عقل کا استعمال جائز نہیں ہے، عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دین اسلام عقل پر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر ہے۔ دین اسلام عقل پر ذرا بھی نہیں ہے بلکہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری پر ہے۔ آپ کلمہ پڑھیں، کلمے کے شرائط ہیں، کلمے کے شرائط میں سے ایک شرط انقیاد ہے، تابع داری ہے، اور ایک شرط قبول ہے۔ یعنی انقیاد، تابع داری کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کچھ بات بولے، اللہ کوئی بات بولے، رسول کوئی بات بولے، وہ بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن تابع داری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو آپ قبول کر لیں، اس کو مان لیں، اس پر ایمان لائیں، اس پر راضی ہو جائیں، اس پر عمل کرنے لگیں۔ اگر یہ تابع داری، انقیاد اور قبول کلمہ طیبہ کے اندر نہ ہو، آپ کا کلمہ قبول ہی نہیں ہوتا، آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ کہ جائے کہ دین کا کام ہے، قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، اس سے ہمارا یہ فائدہ ہے، ہماری عقل کہتی ہے کہ ایسا کرنے سے بہتر ہے، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کا مسلمان کی شیوا نہیں، مسلمان کی عادت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، عقل کی اتباع سے گمراہ فرقے وجود میں آئے۔ خوارج کو لیجئے، جہمیہ ہے، معتزلہ ہے، اور جتنے بھی یہ شیعہ ہیں، جتنے بھی فرقے نکلے، یہ عقل کو انہوں نے دخل دیا، شریعت کے اندر عقل کو دخل دیا، جس کی وجہ سے وہ الگ فرقے بنے اور گمراہ فرقے بن گئے۔ میرے بھائیوں، عقل کی پیروی کرنے سے انسان آہستہ آہستہ شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے من خلق کذا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کے باپ کو کس نے پیدا کیا،
اس کے باپ کو کس نے پیدا کیا؟ اس طرح سوالات کرتے کرتے آتا ہے انسان عقل سے جواب دیتا رہتا ہے آخر میں کہتا ہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں پہ آ کر کے رکاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس طرح کے خیالات ذہن میں آئے تو پہلے وہ ٹاپک کو چینج کرے اور سورۃ الاخلاص پڑھے، اور اگر چاہے تو اچھی طرح وضو بنا کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگے، کیونکہ ہمارا دین عقل پر نہیں، ہمارا دین قرآن و حدیث پہ ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ یہ شیطان کی پیروی میں انسان عقل سے جواب دیتا یہ عقل پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ عقل کو دخل دینا شریعت کے اندر دین کے کاموں میں، یہ اصل میں شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ میرے بھائیو، عقل پرستی کی وجہ سے، عقل کو دخل دینے کی وجہ سے حدیث کا انکار کرنے والے بھی دنیا کے اندر نکلے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، عبداللہ چکڑالوی، اسی طرح سے بہت سارے منکرین حدیث آج پیدا ہوئے۔ وہ منکرین حدیث کے پیچھے آپ دیکھیں کہ ان کا ریزن کیا ہے ان کا حدیث کا انکار کرنے کا، تو بس یہی عقل پرستی نظر آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے خیبر کے موقع پر، کہا گیا کہ حضرت علی کو آنکھ آئی ہے، حضرت علی کو بلایا گیا، پیر رسول نے اپنا لعاب نکال کر کے حضرت علی کے آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے مرتے دم تک میری آنکھوں کے اندر گرمی کی شکایت نہیں رہی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک ہوتا ہے، تھوک ناپاک ہے، ناپاک چیز کو ایک صحابی کے آنکھ میں کیسے لگا سکتے ہیں؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، عقل میں سمجھ میں نہیں آئی اس لیے ہم نہیں مانتے۔ عقل اور عرینہ یہ 2 قبیلے کے لوگ مدینہ منورہ میں آئے، مدینہ منورہ کی ہوا ان کو پسند نہیں آئی، بیمار ہو گئے۔ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے باہر جہاں پہ اونٹ باندھے جاتے تھے وہاں پر رہنے کا حکم دیا، اور یہ کہا کہ علاج کے لیے اونٹنی کا دودھ پیو اور اونٹنی کے پیشاب پیو۔ کہتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے، گندگی چیز کو پینے کا حکم دے رہا ہے۔ اس لیے جب ہم نے دیکھا کہ یہ ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آتی ہے، صحیح بخاری کے اندر کی یہ حدیث کا صفحہ ہی ہم نے پھاڑ ڈالا، صحیح بخاری کے اندر کا صفحہ ہی ہم نے پھاڑ ڈالا، کیونکہ یہ ہماری عقل میں نہ آنے والی بات ہے کہ رسول وہ بھی پیشاب پینے کا حکم دے، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ میرے بھائیو، انکار حدیث اسی عقل پرستی کی وجہ سے نکلی ہے۔ میرے بھائیو، عقل پرستی یہ گمراہی کا سبب ہے، گمراہی کا سبب ہے، انسان صحیح راستے سے ہٹ جانے کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی پورا نکالتا نہیں ہے بلکہ علماء کو قبض کر کے علم کو اٹھا لیتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کیا کہا کہ جب حتی لم یبق عالما، ایک بھی عالم بچا نہیں رہتا دنیا میں، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیتے ہیں۔ تو کیا کریں گے جاہل؟ وہ جاہلوں کے پاس آ کر کے لوگ سوال کریں گے، جاہل کیا کریں گے؟ الٹے سیدھے جواب دیں گے۔ عالم جب تک رہے گا یہ وحی الہی کی روشنی میں یہ جواب دے گا، عالم وحی الہی کی روشنی میں جواب دے گا، اور جاہل عقل سے جواب دے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَفْتَوْا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، ان کو فتوے پوچھے جائیں گے، یہ فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ گمراہی کا سبب کیا ہے؟ عقل کو کام میں لانا ہے، اور عالم یہ وحی الہی کی روشنی میں بات کرتا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرتا ہے، اور یہ جاہل عقل کو استعمال کرتا ہے۔ پیارے رسول نے بیان فرمایا عقل کو استعمال کرنے کی وجہ سے گمراہی ہے۔ قرآن حدیث اصل میں اتباع ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں مخلوق کی عقل خالق کے حکم سے جب ٹکراتی ہے، ہماری عقل اللہ کے آرڈر سے جب ٹکراتی ہے اور یہ بولتی ہے کہ اللہ کا آرڈر یہ ہے لیکن میری عقل یہ کہتی ہے، تو قرآن کہتا ہے وہاں ضرور عقل ٹھوکر کھاتی ہے، عقل ٹھوکر کھاتی ہے، گمراہی میں چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے ماننے کے بجائے اس نے عقل کو دخل دیا اور کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ اس کو تم نے اے اللہ مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھ کو تو انگار سے پیدا کیا۔ انگار کا کام اونچا اٹھنا ہے اور مٹی کا کام دبے رہنا ہے، ایک دبے رہنے والی چیز کو اونچائی والی چیز کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ عقل کو دخل دیا، اللہ کے احکام کے مقابلے میں عقل کو دخل دیا۔ مخلوق کی عقل خالق کے حکم سے جب ٹکراتی ہے ضرور دھوکہ کھاتی ہے، چنانچہ دھوکہ کھایا، تھتکار دیا گیا، آپ تک راندہ دربار الہی ہے اور قیامت کے روز اس کا ٹھکانہ جہنمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، جس پروردگار نے عقل کو پیدا کیا یہ عقل بڑی ہو کر کے پروردگار کے خلاف سوچے، یہ کتنی بری بات ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ کی اکثریت بھی اس کے اندر مبتلا ہوتی نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، انسان وحی کی مخالفت اگر کرے اور عقل کو ترجیح دے تو یہ جہالت ہے، جاہلاگی ہے، جہالت ہے۔ وحی کی مخالفت کرے، قرآن تو یہ کہتا ہے، حدیث کے اندر تو یہ ہے، لیکن میرے عقل اس کو نہیں مانتی، یہ جہالت ہے، جاہلاگی ہے۔ انبیاء کرام
ایسی باتوں کی خبر کبھی نہیں دیتے جن کو عقل نہ مان سکتی ہو، بلکہ انبیاء کرام نے ایسی باتوں کی خبر دی جن کو عقل پہچان نہ سکتی ہو تو پہچان کروایا، اللہ کی ذات کو پہچان کروایا، اللہ کی نشانیوں کو انبیاء کرام نے بتایا، چار طرف کی نشانیاں انبیاء کرام پہچان کروانے کے بعد انسان سوچتا ہے ہاں ہے صحیح ہے نا، یہ بات صحیح ہے، پہچان کروانے کے بعد معلوم ہوا ہم کو۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کبھی بھی اس کے عقل کے خلاف بات نہیں بھیجی۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی بھی بات ہم کو شریعت کی، قرآن کی، حدیث کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم یہ سمجھے ہماری عقل کا قصور ہے، قرآن حدیث کا قصور نہیں ہے، قرآن حدیث کا قصور نہیں ہے، ہماری عقل کا قصور ہے۔ کتنے ایسے بھائی بہن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سب کو برابر نہیں دیتا، بلکہ الگ الگ عقل کے اندر اونچ نیچ رہتا ہے، تفاوت رہتا ہے۔ چنانچہ عقل کو بیس بنا کر کے جو بات ہماری سمجھ میں آئی قرآن حدیث کی ہم وہ لیں گے، جو سمجھ میں نہ آئی اس کو انکار کر دیں گے۔ یہ خود سب سے بڑی بے عقلی کی دلیل ہے، سب سے بڑی بے عقلی کی دلیل۔ انسان دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی عقل مند اور چالاک ہو، لیکن اس کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے وحی کی ضرورت ہوتی ہے، وحی کے بغیر دنیا کے اندر وہ زندگی گزار نہیں سکتا۔ چنانچہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اگر اس کی عقل ٹھوکر کھاتی ہے تو عقل کے اندر نقص سمجھے، عقل کو قصور جانے، عقل کا قصور جانے، قرآن حدیث کا کوئی قصور نہیں ہے، دین عقل پر نہیں ہے، ہمارا دین کتاب و سنت پر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر دین عقل کے برابر ہوتا، جیسا عقل میں باتیں آتی ہے ویسا دین برابر ہوتا تو موزے پر مسا کرنا، اوپر مسا کرنا بہتر ہوتا نیچے مسا کرنے سے، لیکن میں نے پیارے رسول کو دیکھا ساکس موزہ پہننے کے بعد اللہ کے رسول نے اوپر مسا کیا، نیچے مسا نہیں کیا، جبکہ دھول مٹی نیچے زیادہ لگتی لیکن نیچے اللہ کے رسول نے مسا نہیں کیا بلکہ اوپر مسا کیا۔ دین عقل پر نہیں ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ اوپر مسا کرنا کہتی، نیچے مسا کرنا کہتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اوپر مسا کیا۔ 3 صحابہ رسول اللہ کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو جاننے کے لیے امی سے سوال کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کو امی نے بتلایا تو تینوں نے وہاں پر ٹھان لیا، قسم کھا لیا۔ ایک نے کہا شادی ہی نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا رات اور رات جاگتا رہوں گا، عبادت کرتا رہوں گا، اور ایک کہا کہ روزے ہی رکھتا رہوں گا۔ پیارے رسول آئے، اب بولو روزے رکھنا اللہ سے قربت کی دلیل ہے، نمازیں پڑھنا وہ بھی رات میں کتنی بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو کہا کہ تمہارا یہ کرنا، یہ بولنا صحیح نہیں ہے، بلکہ میں جیسا رہتا ہوں ویسا تم رہو، یہ تم صحیح راستے پر ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو فمن رغب عنی یعنی فمن رغب من سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ میری سنت کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے؟ اصل میں شریعت اللہ کے رسول بتانا چاہتے ہیں، قرآن اور حدیث کے اندر دین ہے۔ دین تمہارے عقل میں آنے پر خوب جوش کے ساتھ عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے، جیسا تم کو سمجھ میں آیا ویسا خوب جوش سے عمل کرو، یہ دین نہیں ہے، بلکہ دین یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جتنا بتلایا اتنے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ میرے بھائیو، ایک واقعہ اور دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، نفلی روزہ صحابہ اکرام رکھے ہوئے تھے، عصر کا بھی وقت ہو گیا، نماز بھی پڑھ لی ہے، اب عصر سے لے کر کے مغرب تک کا وقت کتنا رہے گا؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام کے سامنے کیا کیا؟ روزہ توڑ دیا، اور صحابہ اکرام کو بول دیا کہ روزہ توڑ دو۔ اللہ کے رسول کی بات سننا تھا کہ اکثر صحابہ روزہ توڑ دیے، لیکن بعض صحابہ نے یہ کہا کہ مغرب قریب میں ہے، روزہ مکمل کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، آپ نے فرمایا جس نے روزہ توڑ دیا، افطار کر دیا، وہ میرا آدمی ہے، میرا متبع سنت ہے۔ جس نے روزہ نہیں توڑا، ہم عصات، وہ نافرمان لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ 1.5 گھنٹے کی بات ہے، روزہ پورا ہونے والا ہے، دین عقل پر نہیں ہے۔ عقل کیا بولتی ہے؟ اتنا وقت بھوکا رہے، 1 گھنٹہ بھوکا رہنے میں کیا ہوا؟ لیکن رسول کہتے ہیں کہ بھوکا رہو تو تم نافرمان ہو۔ دین عقل پر نہیں ہے، دین کتاب و سنت کا نام ہے۔ قرآن حدیث کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہے اس پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا مکہ آنے سے، اور خطرناک شرطیں رکھی گئی، عجیب عجیب شرطیں، عقل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اللہ کے نبی کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم کمزور ہیں؟ آپ اجازت دیجئے ہم لڑیں گے جا کر کے، اس طرح کی دبی ہوئی شرطیں آپ کیوں مان رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، عمر خاموش رہو، میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور میری بات تم مانو، خاموش رہو۔ یہ دین ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جب ہمارے پاس طاقت ہے، ہم صحیح پر ہے، تو اس طرح دبی ہوئی شرطوں کو قبول کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے شرطوں کو ماننے کا حکم دیا اور کہا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تم ایک بات کو مان لو۔ کیا ہوا؟ 1 سال ہوا کہ نہیں؟ یہ کتنے لوگ جو در جو اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ میرے بھائیوں،
یہ اصل دین اسلام ہماری عقل پر نہیں ہے، عقل پرستی کا بہت بڑا فتنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ میں گئے، حجر اسود کا بوسہ لیا، حجر اسود کو پیار کیا۔ پیار کرنے کے بعد حضرت عمر سب لوگوں کے سامنے کہتے ہیں، اے حجر، اے پتھر، اے حجر اسود، مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ میں نے رسول کو اگر نہ دیکھا ہوتا تجھ کو بوسہ دیتے ہوئے، میں تجھ کو کبھی بوسہ نہ دیتا۔ میں اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ رسول نے بوسہ دیا۔ میری عقل کہتی ہے کہ تو ایک پتھر ہے اور تیرے اندر خیر اور شر کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن چونکہ دین اسلام قرآن اور حدیث کو ماننے کا نام ہے، پیارے رسول کو میں نے دیکھا بوسہ دیتے ہوئے، اس لیے میں بوسہ دیتا ہوں۔ کتنا صاف بات ہے، دین عقل پر نہیں ہے، دین قرآن و حدیث کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، عقل پرستی میں آ کر کے جن جن چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے ان چیزوں سے آج ہم اپنے آپ کو سامنے کر رہے ہیں۔ عبادتوں کے اندر بھی کون سے کاموں سے ہم کو فائدہ ہے وہ کام ہم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا، اب اس کے اندر کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو لیکن ثواب کی نیت سے، اللہ سے قریب ہونے کی نیت سے وہ کام ہم کو کرنا چاہیے۔ یہ عقل پرستی یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ لوگوں، حق کو اپنا امام بناؤ، ان لوگوں میں سے تم نہ ہو جاؤ جو حق کو اس وقت قبول کرتے ہیں جبکہ وہ حق عقل کے موافق ہو، اور حق اگر عقل کے خلاف ہو تو حق کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں میں سے تم نہ ہو جانا۔ آگے پھر نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، سنو یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا، اگر کوئی آدمی حق کو اس لیے قبول کرتا ہے کہ وہ عقل کے برابر ہے، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اور اگر کوئی آدمی حق کو اس لیے ٹھکراتا ہے کہ وہ عقل کے برابر نہیں ہے، اس کو گناہ ملے گا، اس کو گناہ ملے گا۔ حق کو ٹھکرایا، عقل کے برابر نہیں ہے بول کر کے، اس کو گناہ ملے گا، اور حق کو قبول کیا ہے اس لیے کہ عقل قبول کرتی ہے، اس کو کوئی اجر نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دین اسلام قرآن و حدیث کا نام ہے، عقل پرستی حقیقت میں بے عقلی ہے۔ علامہ لالکائی رحمہ اللہ کہتے ہیں، لوگوں عقل پرستوں سے بچو، عقل کی پوجا کرنے والوں سے بچو۔ ہر کام فائدے کی عقل میں آئے تو کرنے، عقل میں نظر آیا فائدہ تو کرنے والے جو لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے بچو، کیونکہ یہ حدیث کے دشمن ہیں، حدیث پر عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے عقل کا سہارا انہوں نے لیا ہے۔ عقل کو سہارا کیوں بنایا؟ حدیث پر عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے، شہوت میں پڑ کر کے، دنیا داری میں پڑ کر کے حدیث پر عمل کرنے کی جرات ان کے اندر نہیں ہے۔ انہوں نے آہستہ سے حدیث سے کھسکنے کا راستہ بنایا کہ عقل کے اندر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیت یہ ایسی ہونی چاہیے تھی، یہ حدیث ایسی ہونی چاہیے تھی، رسول اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ پیر رسول کا تعلق اللہ تعالیٰ سے تھا، ڈائریکٹ وہی کے ذریعے سے پیر رسول نے کہا، ہم کون کس کھیت کی مولی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم کامنٹ کر سکیں، یہ بول سکے کہ یہ ہمارے عقل میں آنے والی بات نہیں۔ حدیث تو صحیح ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، تمہاری سمجھ کی کیا اوقات ہے؟ اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا ہے۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آمنا وصدقنا، ہم نے سنا، ایمان لایا، عمل کریں گے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کی بات یہی ہوتی ہے کہ بات کو سنیں، اللہ اس کے رسول کی جو بھی بات بتائی جائے سن کر کے عمل کریں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہودی، دونوں کا کھیت ملا ہوا تھا اور پانی لینے کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا، رسول اللہ کے پاس شکایت لائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہودی نے کہا زبیر کے حق میں فیصلہ اس لیے ہوا کیونکہ زبیر تمہارا رشتہ دار ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بول کر کے یہودی گیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی اور کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے حبیب، جو اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو قبول نہ کرے اور قبول کرنے کے بعد ذرا برابر بھی اس کے اندر تنگی محسوس نہ کرے۔ مسلمان بھی بولتے ہیں اور فیصلے کو مانتے بھی نہیں ہیں تو یہ مسلمان ہی نہیں ہے، عقل کو دقل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے امت مسلمہ کے سب سے عقل مند لوگ کون؟ حضرات انبیاء کرام کے بعد سارے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے، حضرات انبیاء کرام کے بعد سب سے عقل مند لوگ حضرات صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام بڑے عقل مند، بڑے بڑے فتنے آئے، سارے فتنوں کا مقابلہ انہوں نے کیسے کیا؟ بس قرآن اور حدیث سے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ دو چیزیں میں تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کو کوئی گمراہ کرنے والا گمراہ نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام سب سے بڑے عقل مند تھے،
فتنوں میں جا کر کے فتنوں کا شکار ہونے کے بجائے فتنوں کے دور میں فتنے کو پہچان کر کے انہوں نے قرآن حدیث پر عمل کیا، قرآن حدیث پر عمل کیا، عقل پرستی سے دور رہے، دنیا کے فائدے کے لیے انہوں نے آخرت کا عمل کبھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رکوع میں، سجدوں میں، جہاد میں، صدقہ و خیرات میں صرف اور صرف آگے اس لیے تھے کہ یہ میرے رب کو پسند ہے، اس لیے میں یہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، شریعت کی حقیقی تعلیم یہی ہے کہ انسان جو ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے، مادی فائدے کے پرے، مادی فائدے کے اوپر ہو کر کے، مادی فائدہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ دنیا جو بھی ہم کام کریں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس کام کے اندر وقتی طور پر نقصان نظر آئے، ایسے نقصان کو گلے لگانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس کا بدلہ قیامت کے روز انشاءاللہ ہم کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عقل پرستی سے بچائے، قرآن حدیث کی صحابہ کرام نے جیسے اتباع کی ویسے اتباع کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ فانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور جو بھی لوگ حالت ایمان میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں ان تمام لوگوں کو عذاب خبر اور عذاب جہنم سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأجل وأكبر۔